الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم اے ہمارے پروردگار اور بھیج ان میں ایک رسول انہی میں سے یتلو علیہم آیاتک جو تلاوت کرے ان پر تیری آیتیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور تعلیم دے انہیں کتاب کی اور حکمت کی وَيُزَكِّيهِمْ اور تزکیہ کرے ان کا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بے شک آپ ہی غالب ہیں حکمتوں والے ہیں آمنت باللہ وبآیاتہ میرے محترم دوستوں بزرگوں بھائیوں
تزکیہ قلوب کا سلسلہ آپ حضرات کے سامنے چل رہا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں جو 4 فریضے اور فرض منصبی مقرر فرمائے ہیں، ان میں سے چوتھا وظیفہ تزکیہ قلوب ہے۔ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیات کی تلاوت فرمائی اور پھر کتاب کی تعلیم دی، اور تعلیمی کتاب کے بعد اپنا اسوہ حسنہ اور نمونہ عمل پیش فرمایا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے قلوب کو مانجا اور مان کر کے پاک اور صاف کیا، تاکہ ان کے دلوں کے اندر سے کجی اور ٹیڑھ جو ہے وہ نکل جائے اور قلوب کی اصلاح ہو جائے، اور وہ وہی کچھ سمجھیں کہ جو اللہ رب العزت کی مراد ہے۔ تو اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت فرمائی، مجاہدے کروائے، جہاد کروایا، اور راتوں کو جگوا کر کے اللہ کی عبادتیں کروائیں، اور اس قدر عبادتیں کی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے راتوں کو کھڑے ہو کر کے کہ ان کے پاؤں کے اوپر ورم آ جاتے تھے، سوج جاتے تھے۔ یہ سب کچھ اس لیے تھا تاکہ دلوں کی اصلاح ہو جائے اور ہر ایک عمل لوجہ اللہ بن جائے۔ بظاہر ایک عام انسان کے عمل میں اور ایک ولی اللہ کے عمل میں کوئی فرق نظر نہیں آتا، صورت کے اعتبار سے دونوں کا عمل یکساں ہوتا ہے۔ ایک عام آدمی بھی کھانا کھاتا ہے، ایک اللہ کا ولی بھی کھانا کھاتا ہے، ایک عام آدمی بھی سوتا ہے اور اللہ کا ولی بھی سوتا ہے، ایک عام آدمی بازار جاتا ہے، اللہ کا ولی بھی بازار جاتا ہے۔ بظاہر دیکھنے میں دونوں کا عمل یکساں ہے، صورت عمل ایک ہی طرح ہے، لیکن فرمایا کہ اس عمل کا جو اخلاص ہے، اس عمل کی جو نیت ہے، وہ دونوں کی جدا جدا ہے۔ اللہ والا کھانا کھاتا ہے لیکن اللہ کی رضا کے لیے کہ اس سے بدن میں طاقت پیدا ہو اور اس سے اللہ کی عبادت کی جائے۔ دونوں بازار جاتے ہیں لیکن مطمع نظر دونوں کا، نیت دونوں کی جدا جدا ہوتی ہے۔ تو یہ دلوں کے اندر، اعمال کے اندر فرق پیدا کرنا، دلوں کو مانجنا، صاف کرنا، ظاہری اور باطنی اصلاح کرنا، تو میں اس کا تعلق تزکیہ قلب سے ہے، دل کی صفائی سے، تاکہ بندے کا ہر ایک عمل خالص ہو جائے اللہ کے لیے، اس کے اندر اخلاص پیدا ہو جائے۔
اس کا دیکھنا بھی اللہ کے لیے ہو، اس کا سننا بھی اللہ کے لیے ہو، اس کا پکڑنا بھی اللہ کے لیے ہو، دینا بھی اللہ کے لیے ہو، روکنا بھی اللہ کے لیے ہو، اس کی دوستی بھی اللہ کے لیے، دشمنی بھی اللہ کے لیے، اپنا نفسانی جذبہ اس کے لیے کار فرمانا، جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جنگ بدر کے موقع پر انہوں نے ابو جہل کو، جو دشمن خدا اور دشمن رسول اور دشمن اسلام تھا، اس کو پچھاڑا، اس کے سینے پر بیٹھ گئے، خنجر نکالا اور اس کا سر جو ہے تن سے جدا کرنے لگے تھے کہ ابو جہل نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر، منہ پر تھوک دیے، تو فوراً خنجر ہٹا لیے اور سینے سے اتر کر کے کھڑے ہو گئے۔ ابو جہل حیران اور ششدر رہ گیا، کہنے لگا کہ اے علی، میں تو تمہیں بڑا ہوشیار، بڑا عقل مند، بڑا سمجھدار سمجھتا تھا، لیکن تم نے یہ کیا کیا کہ ایک ایسے آدمی کو کہ جو تمہارے رسول کا بھی دشمن ہے، تمہارا بھی دشمن ہے، تمہارے دین کا دشمن ہے، ایک منٹ کے لیے یہ نہیں گوارا کرتا کہ تمہارا دین باقی رہے، تمہارا رسول باقی رہے یا تم باقی رہو، اور اس کے اوپر تم نے مکمل قابو پانے کے بعد اس کو یوں چھوڑ دیا۔ میری سمجھ میں تمہارا یہ عمل، تمہاری یہ بات نہیں آئی کہ تم نے ایسا کیوں کیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا جو پہلا عمل تھا وہ اللہ کی رضا کے لیے تھا، میری تمہارے ساتھ کوئی دشمنی نہیں، کوئی بغض نہیں، کوئی عناد نہیں، جو کچھ کرنا تھا وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا تھا۔ میں نے جو تمہیں پچھاڑا اور تمہیں مارنا چاہا تو اس میں اللہ کی رضا مقصود تھی، پیش نظر تھی، لیکن جب تم نے میرے منہ پہ تھوک دیا تو اس میں میرا غصہ شامل ہو گیا۔ اب اگر میں تمہیں مارتا، قتل کرتا تو میری عبادت مشترک ہو جاتی، عبادت کے اندر شرک پیدا ہو جاتی، وہ عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے نہ رہتا، بلکہ اس میں میرے نفس کا انتقام جو ہے وہ بھی شامل ہو جاتا، اس لیے میں نے تمہیں چھوڑ دیا۔ دلوں کا یہ حال، دلوں کی یہ کیفیت کس لیے بنی تھی؟ وہی عزت کی ہے کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تزکیہ فرمایا تھا، دلوں کو مانجا اور صاف کیا تھا، اس لیے ان کا سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے تھا، اور اسی کا نام ہے تکمیل ایمان۔ من آتا للہ و منع للہ، کہ جو اللہ کے لیے دے، اللہ کے لیے روکے، وہ احب للہ و ابغض للہ، اللہ کے لیے محبت رکھے، اللہ کے لیے بغض رکھے، فقد استکمل الایمان۔ تو فرمایا ایسے انسان کا جو ایمان ہے وہ کامل ہے، مکمل ہے، کہ جس کا سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے۔ تو اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اس امت کی طرف، 4 وظیفے متعین کیے: تعلیم کتاب، تلاوت آیات، اور نمونہ عمل، اسوہ حسنہ، اور تزکیہ قلوب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 وظیفوں کو پورا فرمایا، اور نہ صرف پورا فرمایا بلکہ حق ادا فرمایا۔ اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے اندر کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے، آپ خاتم النبیین ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں۔ نبوت اور رسالت کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکا ہے، اس لیے بحیثیت مجموعی جو امت ہے، یہ ساری کی ساری امت آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم مقام ہے۔ اس لیے یہ 4 وظیفے اب اس امت کے ذمہ ہیں کہ جو اللہ نے نبی کے بھیجنے کے مقاصد متعین کیے تھے، وظیفے مقرر فرمائے تھے،
تلاوت آیات، تعلیم کتاب، تزکیہ اور نمونہ عمل۔ اب یہ امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ پہلا جو منصب ہے تلاوت آیات اس کو پورا کرے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، اس کے الفاظ کو محفوظ رکھے، اور الفاظ کو محفوظ رکھنے کے لیے مدارس اور مکاتب کا قیام کرے، اور ان مدارس اور مکاتب کے ذریعے سے قرآن کے الفاظ کو محفوظ رکھا جائے، چاہے ناظرہ پڑھوایا جائے، چاہے حفظ کروایا جائے۔ لیکن تلاوت آیات کی ذمہ داری اب اس امت کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد تعلیم کتاب ہے کہ اس امت کے اندر ایسے معلمین ہوں کہ جو اللہ کی مراد کو بیان کریں، جو مرادات ربانی ہیں، جو آیات کے معانی ہیں، ان کو اسی طرح سے بیان کیا جائے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اور سلف صالحین کے طریقے کے اوپر رہ کر کے مرادات ربانی کو بیان کیا جائے، اس کے اندر اپنی طرف سے رائے زنی شامل نہ ہو۔ اس لیے کہ قرآن اور حدیث جو ہے اس کو نقل کیا جاتا ہے، اس کے اندر اپنی رائے کو شامل نہیں کیا جاتا۔ اگر دین کے اندر، شریعت کے اندر، شریعت کے معاملات میں رائے زنی آ جائے گی تو فرمایا کہ اس کا تعلق ہوائے نفس سے ہوگا، اور ہوائے نفس سے روکا گیا ہے کہ جب رائے زنی آئے گی تو انسان پھر نفس کا تابعدار بن جائے گا، نفس کے پیچھے چلے گا، پھر شریعت کی تابعداری نہیں ہوگی بلکہ نفس کی تابعداری ہوگی۔ اس لیے نفس کی تابعداری سے، ہوائے نفس سے روکنے کے لیے ایسے لوگوں کی، ایسے معلمین کی ضرورت ہے کہ جو قرآن اور احادیث کی جو معانی اور مطالب ہیں وہ سلف صالحین کے حدود میں رہتے ہوئے ایک محدود حد کے اندر متعین کرے اور بیان کرے۔ پھر اس کے بعد تیسری چیز ہے اسوہ حسنہ، نمونہ عمل، کہ وہ نمونہ بن کر کے دکھلائے اعمال کے اندر، عبادات کے اندر، معاملات کے اندر، معاشرت کے اندر، جس طرح کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز میں نمونہ بن کر کے دکھلائے۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں صحیح صورت میں، اسی لیے نماز کی ادائیگی کی جاتی ہے کہ نماز کا نمونہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ اس طرح قیام کرنا ہے، اس طرح رکوع کرنا ہے، اس طرح سجدہ کرنا ہے، اس طرح قاعدہ کرنا ہے۔ اس لیے کہ نمونہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ اگر نماز کا یہ نمونہ موجود نہ ہوتا اور صرف اوراق کے اندر، صرف کتابوں کے اندر دیکھ کر کے اگر لوگ نماز کی شکل متعین کرنا چاہتے تو ہر ایک انسان کی عقل جدا ہے اور وہ اپنی سمجھ کے مطابق نماز کی صورت مقرر کرتا ہے۔ اس لیے نمونہ عمل کی ضرورت، اور پھر اس کے ساتھ تزکیہ کی ضرورت ہے کہ ان لوگوں کی صحبت کے اندر رہ کر کے اصلاح کی جائے۔ جب سے اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنایا ہے اور انسانیت کا سلسلہ یہاں پہ قائم فرمایا ہے، اس وقت سے اللہ نے دو سلسلے قائم فرمائے ہیں، ایک ہے کتاب اللہ اور دوسرے رسول اللہ، کہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے، ہر ایک کو کتاب بھی دی گئی، شریعت دی گئی اور نبوت بھی دی گئی، تاکہ جو قانونی الہی ہے اس کی روشنی میں جو شخصیت ہے وہ لوگوں کی رہنمائی کر سکے اور لوگوں کو ہدایت کی طرف جو ہے بلا سکے۔ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اب اس امت کے اندر بھی فرمایا جس طرح ابتدائی اسلام میں دو چیزوں سے اس دنیا کے اندر انقلاب آیا، انسانیت میں انقلاب آیا، انسانیت کی اصلاح ہوئی، ایک اللہ کی کتاب قرآن کریم اور دوسرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اللہ کے رسول کی اوٹنے کے بعد بھی
معاشرے کی تربیت اور اصلاح کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک شریعت مطہرہ، اس کی پابندی، اور اس شریعت کی اوپر چلانے والے، لوگوں کو بتانے والے معلمین، شخصیات کہ جو لوگوں کی اصلاح کریں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جا بجا اس کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ جو سچے لوگ ہیں ان کی صحبت اختیار کرو، ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو اور ان کے ساتھ ہو جاؤ، ان کے طریقے پہ چلو۔ اب وہ صادقین کون ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پھر نشاندہی کی، کچھ صفات بیان فرمائی۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو لوگ اللہ کی ذات کے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے سارے نبیوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، وآت المال علی حب ذوی القربى، اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے دیے ہوئے مال کو وہ خرچ کرتے ہیں رشتہ داروں کے اوپر اور مسکینوں کے اوپر، یتیموں کے اوپر، مسافروں کے اوپر اور مانگنے والوں کے اوپر، اور گردنوں کے چھڑانے میں، قیدیوں کے، غلاموں کے آزاد کرنے میں اس مال کو خرچ کرتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، جب کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو اس وعدے کی پاسداری کرتے ہیں۔ والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس، تنگی میں، مشقت میں، تکلیف میں، بیماری میں، ہر حال میں وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں، اور میدان جنگ کے اندر ثابت قدم رہتے ہیں، وہاں پر بھی صبر کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہ صادقین کہ جن کے اندر یہ صفات ہوں، یہ کوالٹی ہوں، تو یہ لوگ سچ ہیں، ان کی صحبت کو اختیار کرو۔ پھر پورے قرآن کریم کا جو خلاصہ ہے وہ سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کا جو خلاصہ ہے وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھلا دے۔ اب صراط مستقیم کیا ہے؟ اس کے لیے بھی اللہ نے پھر چند شخصیات کا ذکر کیا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ، انعمت علیہم، اے اللہ جن کے اوپر تو نے انعام فرمایا، ان لوگوں کا راستہ نہیں جو مغضوب علیہ ہیں، جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہیں۔ تو بتا دیا کہ صراط مستقیم پہ چلنا چاہتے ہو تو اس کے لیے تمہیں منعم علیہم لوگوں کے پیچھے چلنا ہوگا، جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا، جو اللہ کے انعام کے مستحق ہے۔ اب وہ کون لوگ ہیں کہ جن کے اوپر اللہ کا انعام ہوا؟ اس کی نشاندہی پھر اللہ نے ایک اور جگہ پہ کر دی، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ جو منعم علیہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کا انعام ہوا وہ کون ہیں؟ نبیین ہیں اور صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، کہ یہ منعم علیہ لوگ۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر کچھ چیزیں بیان کر دی، فرمایا یا ایھا الناس انی ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وعترتی واہلی، اے لوگوں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری میری اولاد ہے، میرے اہل ہیں، میرے گھر والے ہیں۔ دوسری بات میں فرمایا کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری سنت ہے، کہ ان دونوں کو مضبوطی سے اگر تم تھامو گے تو میرے بعد گمراہ نہیں ہو۔ ایک مقام پر فرمایا اقتدوا بالذین من بعد ابو بکر و عمر، اے لوگوں میرے بعد ابو بکر اور عمر کی اقتداء کرنا، ان کی اتباع کرنا۔ ایک موقع پر فرمایا
علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ اے لوگوں تم میری سنت کو اور میرے خلفاء راشدین جو کہ ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھنا تو تم گمراہ نہیں ہو۔ تو دو چیزیں ساتھ ساتھ رکھی گئی ہیں، ایک ہے قانون شریعت کہ شریعت کے اوپر چلو، اور ایسی شخصیات کا انتخاب کرو، ایسی شخصیات کے پیچھے چلو کہ جو تمہاری اصلاح کر سکے، جو تمہاری تربیت کر سکے، جو تمہارا تزکیہ کر سکے۔ تصوف کے اندر، سلوک کے اندر جو بیعت کا سلسلہ ہوتا ہے، پیری مریدی کا سلسلہ ہوتا ہے، وہ بھی اسی لیے ہوتا ہے تاکہ جو مرید ہے جس نے آ کر کے بیعت کی ہے اس کی اصلاح کی جائے، اس کی روحانی جو بیماریاں ہیں ان کو دور کیا جائے، باطن کی اصلاح کی جائے، اس کے اندر سے کفر، شرک اور تکبر، عناد، بغض، عداوت اور اس طرح کی جتنی بھی بیماریاں ہیں ان بیماریوں کو ختم کیا جائے۔ لیکن آج دیکھا جائے تو یہ بھی پیری مریدی بھی یہ ایک بزنس بن چکا ہے، ایک پیشہ بن چکا ہے، اور بیعت جو ہے وہ صرف ایک نام کی چیز رہ گئی۔ ایسے ایسے لوگ جو ہیں وہ گدی نشین بن گئے ہیں، جو بٹیرے لڑانے والے، کتے لڑانے والے، جنہیں نہ حلال کی تمیز ہے نہ حرام کی تمیز ہے، جو نہ اللہ کے احکامات کے بارے میں جانتے ہیں نہ نبی کے طریقوں کے بارے میں جانتے ہیں، تو وہ دوسروں کی اصلاح کیا کریں؟ حالانکہ بیعت کا مقصد یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا، اے نبی جب تمہارے پاس ایمان والے مرد عورتیں آئے بیعت کرنے کے لیے، آپ بیعت کریں علی الا یشرکن باللہ شیئا، کس شرط کے اوپر؟ کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک اور ساجی نہیں ٹھہرائیں گے، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں۔ ولا یسرق، چوری نہیں کریں گے، ولا یزنی، گناہ نہیں کریں گے، بدکاری نہیں کریں گے، بہتان تراشی نہیں کریں گے، ولا یعصینک فی معروف، معروفات میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں۔ تو اللہ کے نبی نے تو ان چیزوں کے اوپر بیعت کی، اور آج جو ہے خانقاہوں کے اوپر، درگاہوں کے اوپر وہ ساری خرافات ہوتی ہیں، شرک، بدعات، رسوم اور رواجات، قبریں پکی بن رہی ہیں، مزارات پکے بن رہے ہیں، قبروں کے اوپر ریشم چڑھایا جا رہا ہے، کہ اولیاء اللہ کی یہ تعریف۔ تو اس نے فرمایا کہ نبی کا جو چوتھا کام تھا وہ عزت کی ہے، تزکیہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کا تزکیہ فرمایا۔ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عرض کی اللہ کے رسول میں نے منت مانی ہے کہ فلاں جگہ پہ جانور کو ذبح کرنا ہے، کیا میں اس جگہ پہ جا کر جانور ذبح کر دوں؟ فرمایا کہ معلوم کرو وہاں پر کبھی کسی زمانے کے اندر بت تو نہیں رکھا تھا زمانے جاہلیت میں، یا وہ جگہ کسی بزرگ کے بیٹھنے کی آستان تو نہیں تھی کہ کسی بزرگ وہاں پر کوئی بیٹھا ہو، اور اس لیے لوگ لے جا کر کے جانوروں کو وہاں پر ذبح کریں۔ جب تسلی ہو گئی کہ ایسا کوئی بھی معاملہ نہیں تھا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ اور آج جو ہے غیر اللہ کے نام پر چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، جانوروں کو ذبح کیے جاتے ہیں۔ تو اس نے فرمایا کہ جب تک متبع شریعت لوگوں کی تابعداری نہیں کی جائے گی، جن کی زندگی قرآن اور احادیث کے نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، اور گمراہوں کی تابعداری کریں گے، ان کے پیچھے چلیں گے، تو وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور تابعداری کرنے والوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔